السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جو عائشہ نام کی ایک بچی ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بہن ہے۔ اس کا ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس کا کارن، جس کی وجہ صرف ایک جہیز ہے، اور فیس بک پر اور ٹویٹر پر طرح طرح کے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ لیکن میں انہیں ایک بات بتا دوں دوستو، کاش اگر عائشہ کی جگہ ہماری بیٹی ہوتی، غلط کمنٹ کرنے والوں کی بیٹی ہوتی، کہ بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے۔ اور ایک باپ، جس باپ نے اپنی جمع پونجی اپنی بیٹی کے نکاح میں لگا دی، لیکن آج اس باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، کیا بیت رہی ہوگی، اس چیز کو اس بیٹی کا، اس عائشہ کا ایک باپ سمجھ سکتا ہے۔ تو دوستو، میں یہی کہوں گا، خودکشی کرنا کسی بھی طرح ہو، رنج میں ہو، غم میں ہو یا خوشی میں ہو، وہ ہر حال میں جو ہے حرام ہے۔ لیکن دوستو، کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہے انسان کی زندگی میں کہ وہ غلط قدم اٹھا لیتا ہے۔ اس نے بہت غلط قدم اٹھایا۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ایسا غلط قدم ہرگز نہ اٹھائے، اور لعنت بھیجتا ہوں ایسے شخص پر جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ جو دنیا کے سب سے بڑے بھکاری اگر دنیا میں کے اندر ہیں تو وہ جہیز کو مانگنے والے، جہیز کے لالچی اور جہیز کے پیسوں پر اپنی زندگی بسر کرنے والوں کو میں سب سے بڑے بھکاری مانتا ہوں۔ تو دوستو، کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، مگر میری اس بہن کی داستان کو دیکھ کر اور اس کی ویڈیو کو دیکھ کر مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ میں جہیز کے لالچیوں کو، بھکاریوں کو کس کس الفاظ سے پکاروں، کیا کیا ان کے بارے میں کہوں۔ بہرحال میں نے اس عائشہ، جو ایک بہن ہے، ایک بچی ہے، اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی نظم لکھی ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ ضرور پسند فرمائیں گے۔ اور میرے یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو وہ اس بچی کی نظم کو سن کر اور اس بچی کی محبت میں سبسکرائب بھی کریں گے، اور ہر آدمی زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرے گا، لائک کرے گا، اور بیٹی کی محبت میں ایک پیارا سا کمنٹ کرے گا۔ اسی امید کے ساتھ آپ کے چھوٹے بھائی قاری ذیشان ناظمی نے اس نظم کو پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ بالکل ابھی کا لکھا ہوا کلام ہے، اور درخواست کروں گا ہر آدمی سے کہ میری اس نظم کو ضرور سنیں اور بیٹیوں سے محبت کرے۔ بیٹی اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے۔ زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ ضروری یہ نہیں بیٹے سے نام روشن ہو، اور ضروری یہ نہیں کہ بیٹے سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ ہم اور تم سب بیٹیوں والے ہیں، اس لیے بیٹیوں کی حفاظت، ان کا ذمہ ہم سب کے اوپر ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤ گے۔ تو اس لیے جہیز سے سب توبہ کرنے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو، جو بیٹیاں ہیں، جو ان کے باپ غریب ہیں، تو وہ کیا سوچ رہے ہیں، تو سنیے دوستو ایک غمگین نظم کہ بیٹی کے ہاتھ مہندی سے کیسے رچاؤں میں، بیٹی کے ہاتھ مہندی سے کیسے رچاؤں میں، کہ بیٹی کے ہاتھ مہندی سے کیسے رچاؤں میں۔ اب عائشہ کی داستاں، اب عائشہ کی داستاں کیسے سناؤں میں، اب عائشہ کی داستاں کیسے سناؤں میں۔
اور جو ویڈیو بنا کر اس نے بھیجی ہے، جو اس کا شوہر ہے بے شرم، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تو مرنے جا رہی ہے تو مجھے ویڈیو بنا کر بھیجنا۔ تو سنیں دوستو کہ اب عائشہ کی داستاں کیسے سناؤں میں، اور رو کر یہ بولی عائشہ، رو کر یہ بولی عائشہ، ارے کیسے جہیز دے، رو کر یہ بولی عائشہ کیسے جہیز دے، ارے بہتر ہے اس سے ڈوب کے، بہتر ہے اس سے ڈوب کے بس مر ہی جاؤں میں، اب عائشہ کی داستاں کیسے سناؤں میں، اور دنیا میں کون میری سنے گا عائشہ، دنیا میں کون میری سنے گا عائشہ، سب کچھ ہی جا کے سوچا، سب کچھ ہی جا کے سوچا کہ رب کو بتاؤں میں، سب کچھ ہی جا کے سوچا کہ رب کو بتاؤں میں، اب عائشہ کی داستاں کیسے سناؤں میں، اور خودکشی کرنے سے پہلے اس بچی نے مرنے سے پہلے والد اور والدہ سے، اپنے ماں باپ سے فون پر کیا بات کی، تو کیا کہا، اب عائشہ کی داستاں کیسے سناؤں میں، اور ماں باپ بولے فون پر، ارے بیٹا تو گھر کو آ، ماں باپ بولے فون پر، بیٹا تو گھر کو آ، ارے رو کر وہ بولی کون سا، رو کر وہ بولی کون سا منہ لے کے آؤں میں، رو کر وہ بولی کون سا منہ لے کے آؤں میں، اب عائشہ کی داستاں کیسے سناؤں میں، جو ظلم ستم عائشہ اب تک نہ سہ سکی، جو ظلم و ستم عائشہ اب تک نہ سہ سکی، رو کر وہ کہہ گئی انہیں، رو کر وہ کہہ گئی انہیں کیسے بھلاؤں میں، رو کر وہ کہہ گئی انہیں کیسے بھلاؤں میں، بیٹی کے ہاتھ مہندی سے، بیٹی کے ہاتھ مہندی سے کیسے رچاؤں میں، اور اس بچی نے دیکھو کیا سوچا ہے کہ اگر مجھ کو پتا ہوتا دنیا ہے لالچی، گر مجھ کو پتا ہوتا کہ دنیا ہے لالچی، گر مجھ کو پتا ہوتا کہ دنیا ہے لالچی، پھر اپنی ماں کے پیٹ میں، پھر اپنی ماں کے پیٹ میں ہرگز نہ آتی میں، اب عائشہ کی داستاں کیسے سناؤں میں، اور جب اس کی ماں نے کہا
کہ بیٹا تو گھر آ جا، تو بیٹی اب کیا کہہ رہی اپنے دکھے ہوئے دل سے، جبکہ موت بالکل سر پر ہے، کہ جی بھر گیا جہیز کے ان لوبھیوں سے، اب جی بھر گیا جہیز کے ان لوبھیوں سے اب، اور اس سے آگے ماں میری، اور اس سے آگے ماں میری کیا کیا بتاؤں میں، اور اس سے آگے ماں میری کیا کیا بتاؤں میں۔ اب عائشہ کی داستاں کیسے سناؤں میں، جو لالچی جہیز کے ان سب کو مشورہ، اگر آپ سب کا بھی یہی مشورہ ہے تو آپ سب کو بیٹی والے ہوں تو انشاءاللہ ایک پیارا سا کمنٹ کر کے اس شعر کو اوپر، کہ جو لالچی جہیز کے ان سب کو مشورہ، جو لالچی جہیز کے ان سب کو مشورہ، ارے جی میں تو ایسی آئے ہے، جی میں تو ایسی آئے ہے پھانسی چڑھاؤں میں، جی میں تو ایسی آئے ہیں پھانسی چڑھاؤں میں۔ اب عائشہ کی داستاں کیسے سناؤں میں، اور دیکھی خبر عائشہ کی میں نے جس گھڑی، اور دیکھی خبر عائشہ کی میں نے جس گھڑی، نظم کا آخری شعر ہے کہ دیکھی ہے خبر عائشہ کی میں نے جس گھڑی، ارے رو کر یہ بولا ذیشا اب، رو کر یہ بولا ذیشا اب بس لکھ نہ پاؤں میں، رو کر یہ بولا ذیشا اب بس لکھ نہ پاؤں میں۔ بیٹی کے ہاتھ مہندی سے، بیٹی کے ہاتھ مہندی سے کیسے رچاؤں میں، اب عائشہ کی داستاں کیسے سناؤں۔